فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کا ایک بڑا حصہ سفر میں گزرا۔ ایک مرتبہ آپ نشا پور کے ایک گاؤں میں سے گزر رہے تھے، وہاں جب گاؤں میں پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک مسجد ہے، مگر مسجد کے پاس پہنچ کے آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ مسجد بند ہے، صفائی ستھرائی بھی نہیں ہوئی، اور یوں لگ رہا تھا کہ گویا برسوں سے کسی نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کھولی، اس کی صفائی کی، کنویں سے پانی نکالا، وضو فرمایا۔ اب عصر کا وقت ہو چکا تھا، خواجہ حضور نے اذان دی۔ مسجد میں اذان کی آواز سنی تو کچھ بوڑھے افراد دوڑتے دوڑتے اور ڈرتے ڈرتے مسجد تک پہنچے، با جماعت نماز ادا کی۔ اب خواجہ صاحب کو خبر ملی کہ ایک بڑی پارٹی ہے جنہیں بادشاہ سنجر سے سیاسی اختلاف ہے، جو بھی بندہ بادشاہ سنجر کی طرفداری کرتا ہے وہ لوگ اسے قتل کر ڈالتے ہیں، اور عرصے سے قتل و غارت گری جاری ہے۔ اب یہ سن کر بھی آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ مغرب کا وقت ہو گیا، خواجہ حضور نے اذان دی، مغرب کی نماز بھی با جماعت ادا کی گئی۔ عشاء کے وقت کوئی بھی نہ آیا تو آپ نے عشاء میں اکیلے نماز پڑھی۔ آپ نماز ادا کر ہی رہے تھے کہ وہ بدمعاش لوگ جو قتل و غارت مچا رہے تھے، ان میں سے کچھ افراد مسجد میں آ گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے، خواجہ حضور نے انہیں فرمایا کہ اللہ کے بندو، یہ مسجد ہے، جب یہاں آ ہی گئے تو نماز بھی پڑھ لو۔ آپ کی بات ان پر اثر کر گئی، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ اب خواجہ حضور نے انہیں پیار سے محبت سے سمجھایا تو الحمدللہ ان سب نے قتل و غارت سے بھی توبہ کر لی۔ ایسی نرالی شان ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ہستی ہیں کہ آپ بند مسجدوں کو کھولتے ہیں، ویران مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج کے دور میں بھی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی مساجد کو آباد کر رہی ہے۔ دور دراز مساجد میں قافلے جاتے ہیں، کئی مسجدوں پر تالے لگے ہوتے ہیں تو ان مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی نیکیاں کرتے گزاری، اور نیکیاں کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو خواجہ حضور بھی ایسی ہی شان والے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت انڈیل دی گئی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں۔ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اولیاء، غریب امیر آپ کے در پر حاضریاں دیتے ہیں، فیض پاتے ہیں۔ شاہ جہان نے 21 سال ہند پر حکومت کی، اور ان 21 سالوں میں 5 مرتبہ خواجہ صاحب کے دربار میں حاضر ہوئے اور کئی دن یہاں قیام کیا۔ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر خواجہ غریب نواز کی شان میں قصیدے لکھتے اور آپ کے حضور مدد کی درخواست کیا کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی لکھی ہوئی ایک منقبت کے چند اشعار سنیے۔ آستاں بوسی کا مجھ کو شوق تو ہے اس قدر، اڑ کے پہنچوں میں ابھی میرے اگر ہوں بالوں پر کروں کیا، میں ہوں بے طاقت قدم سے سر بسر، ہے تمہاری ہی فقط چشم عنایت پر نظر، یا معین الدین چشتی دستگیری لازم است۔ یہ بہادر شاہ ظفر کی لکھی ہوئی منقبت ہے خواجہ صاحب کی شان۔ تو ریاست آسفیہ کا وزیر اعظم راجہ سرکشن پرشاد 1924 عیسوی میں بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوا اور اپنے ہاتھوں سے مور چھل، یعنی مور کے پروں سے بنا ہوا بڑا سا ایک ہاتھ کا پنکھا جلنے کی خدمت انجام دی۔ راجہ پرشاد شاعر بھی تھا، جب اسے دربار خواجہ پر خدمت کا موقع ملا تو اس نے خواجہ صاحب کی شان میں اشعار کہے۔ لکھتا ہے کہ جھکتے ہیں شاہوں کے سر، خواجہ کی وہ سرکار ہے ملک دربان وہ شاہ چشت کا دربار ہے ملک دربان وہ شاہ چشت کا دربار ہے۔ اور راجہ پرشاد کو دربار شریف پر مور چھل جلنے کی خدمت ملی۔ اس کے متعلق لکھتا ہے کہ مور چھل جلنے کی خدمت مل گئی، شاد کو دنیا کی عزت مل گئی، بارگاہ خواجہ اجمیر سے
لو کلیدے گنجے قسمت مل گئی۔ اس کے علاوہ شہزادہ دارا شکوہ، سلطان غیاث الدین، شہزادہ شجاع، شہزادہ فروغ، کئی شاہان وقت ہند کے سلطان اور حکمران اپنے اپنے دور حکومت میں خواجہ صاحب کے دربار پر حاضریاں دیا کرتے تھے، اور زبان حال سے یہ اقرار کرتے رہے کہ ہند کے تخت پر چاہے کوئی بھی بادشاہ بیٹھا ہو، لیکن جو اصل بادشاہ ہے وہ خواجہ غریب نواز ہے، جس کی ہند پہ سلطنت ہے۔ ہند کے جو حقیقت میں سلطان ہے نا، وہ خواجہ غریب نواز ہی ہیں، باقی بادشاہ بدلتے رہتے ہیں۔ وہ ہند کے راجہ ہیں ان کا بھکاری ہوں، میں ان کا بھکاری ہوں، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے۔ یعنی یہ تو بادشاہوں کی بات ہے، یہ بڑے بڑے اولیاء بھی در خارجہ پر حاضریاں دیتے ہیں۔ حضرت بو علی قلندر، بو علی شاہ قلندر، مجدد الافسانی، شیخ ابو حسن نوری، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، صدر الشریعت، بہت سارے اولیاء کرام نے خواجہ صاحب کے دربار پہ حاضریاں دیں۔ کتنے اولیاء تو وہ ہیں جنہوں نے خواجہ حضور کے در پاک پر چلے بھی کاٹے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے خواجہ صاحب کے دربار، ہم بھی دیکھ لیں۔ اللہ والوں کے درباروں پہ جاتے رہنا چاہیے، فیض ملتا ہے، کرم ہوتے ہیں، اور دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ پاک اپنے اولیاء کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا